دوستو بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لاکھوں اختلافات ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہندوؤں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں مسلمان کیا۔ اس ہندو نے سوال کیا کہ میرا نام ہاردیک راٹھور ہے اور میں اسٹڈی کرتا ہوں، سر میرا سوال ہے کہ مکہ کا کانسیپٹ کیا ہے، مجھے یہ بات کلیئر نہیں ہے، ایک تو کلیئر کیجئے۔ اور سب لوگ کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے درمیان ہے، یہ سوچ بھی میرے سامنے کلیئر نہیں ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مکہ زمین کے درمیان میں ہے۔ مجھے کسی نے صحیح جواب نہیں دیا، پلیز مجھے کلیئر کیجئے، ہندی میں یا انگلش میں سمجھا دیجئے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کچھ مسلمان سال میں ایک مرتبہ اپنے جسم کو کٹس لگا کر خون نکالتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہرانے کے بعد فرمایا کہ بھائی کا اچھا سوال تھا۔ بھائی صاحب، مکہ جس طرح قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 96 میں کہ مکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر عبادت کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ بابرکت ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت مشرکین وہاں رہتے تھے تو مکہ سارے انسانوں کے لیے بابرکت بن گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دعوت کی برکت سے مکہ مبارک ہے اور تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور مکہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 1 میں کہ مکہ دارالامن ہے، یعنی امن والی جگہ ہے۔ تو بھائی صاحب مکہ بابرکت ہے، تو تین باتیں ہوئی، مکہ بابرکت ہے اور مکہ ہدایت کی جگہ ہے اور مکہ سب سے پہلا شہر زمین پر بنایا گیا ہے۔ اور مکہ کا سینٹر میں ہونا، جب آپ ورلڈ میپ دیکھیں گے، آپ نے اسکول میں ورلڈ میپ کو پڑھا ہوگا، جب آپ اسے دیکھیں گے تو نارتھ پول اوپر ہے، ساؤتھ پول نیچے ہے، ویسٹ کی طرف امریکہ ہے اور ایسٹ کی طرف جاپان اور سعودی عرب ہے، سینٹر میں مکہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اوپر نیچے بھی سینٹر میں اور لیفٹ رائٹ میں بھی سینٹر میں ہے، تو اسی لیے ورلڈ میپ میں بھی سینٹر میں آ رہا ہے، یعنی مکہ از دا سینٹر، یعنی محور ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ کچھ لوگ سال میں ایک دن خون نکالتے ہیں، یعنی شیعہ یا اہل تشیع، تو جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ قرآن میں بھائی صاحب کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان اپنے جسم کو چھلنی کریں یا خون نکالیں۔ تو سامعین نے خوب تالیاں بجائیں، اور مزید تفصیل میں جائیں تو یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں۔ اور جہاں تک صحیح حدیث کا سوال ہے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 1281، اگر کوئی آدمی کا انتقال ہوتا ہے یعنی وہ مر جاتا ہے تو میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، اور یہ لوگ آج تک سوگ منا رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو دیکھو اور صحیح حدیث کو دیکھو، نہ کہ مسلمان کو۔ ہوپ آنسرڈ دا کوسچن۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔